اس میں آپ دیکھیے کہ کون سی چیز ہے یا کون سا کلمہ جو آپ کو آتا نہیں، آتا ہے نا، لیکن اس کا فائدہ نہیں پتا اور اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں پتا، اور اسی وجہ سے پھر پڑھنے سے رہ بھی جاتا ہے. تو جاننا اور نہ جاننا برابر نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ برابر ہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے. پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. سب کو یہ کلمہ آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور پھر اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو آتا ہے؟ سب کو آتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس آلریڈی آتا ہے. ہم سونے جا رہے ہیں، وضو بھی کر لیا، ہاتھ دھو لیے، سب اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا، بستر بھی جھاڑ لیا، جسمانی صفائی ہو گئی، ساری ظاہری صفائی ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گناہوں کا بوجھ اور گندگی اٹھائی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ دعا اگر کوئی پڑھے تو سارے گناہ اس کے معاف ہو جائے. کتنا ہلکا پھلکا پھر ہو کر انسان سوئے. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی بادشاہت کا، اس کی تعریف ہے، اور پھر اس کی قوت، اس کے ہر عیب سے پاکیزگی، اور اس کا شکر، اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس کی بڑائی کہ وہ سب سے بڑا ہے. اس کا اقرار کر کے آپ سوچیں. لیکن پڑھتے کوئی نہیں، پڑھتے نہیں، کیونکہ پتہ نہیں، اندھیرے میں ہے، چیز سامنے رکھی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو جہالت اندھیرا ہے اور علم روشنی ہے.